رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کا درس شروع ہوتا ہے. اس سورت کے اندر 10 دفعہ توحید کی آیات آئی ہیں اور 5 معجزے بھی اس سورت میں ہیں. عقلی اور نقلی دلائل بھی توحید پر، تخویف اور شبہات کے جواب بھی اس میں ہیں. پہلی آیت میں توحید کا بیان بھی ہے اور معجزے کا بیان بھی ہے، اور معجزہ بھی وہ معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ ہے معراج کا معجزہ. ایک ہی رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کے اوپر تک آپ کو اللہ نے سیر کروائی، اور بہت سے مناظر آپ کو اتنی تھوڑی سی دیر میں دکھا دیے گئے. ایک بہت بڑا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے. پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ہے. انسان خود اپنی طاقت سے تو آسمان کی طرف نہیں چڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ لے جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے میں اسریٰ بعبدہ. آپ قرآن میں جہاں بھی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بڑی نعمت کی ہے تو عبد کے لفظ سے تعبیر فرمایا، نبی ہی، رسول ہی، نور ہی کا لفظ نہیں استعمال کیا. اسریٰ بعبدہ، یہاں بھی عبد کا لفظ ہے. عبدیت بڑی اونچی شے ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی. وہاں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بھی برکت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. انہ هو السمیع العلیم، یہ توحید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کی سنتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے، اس واسطے وہ معبود برحق ہے. عقلی نقلی دلیل، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اس کے اندر ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کے اندر بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا اپنا کوئی کار ساز نہ بنانا. پھر یہود کی خباستوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر مہربانیاں کی، بڑی بڑی نعمتیں کی، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو ہم نے بھی کئی دفعہ ان پر دشمن کو مسلط کر کے ان کا تیا پاچا کیا، لیکن پھر بھی یہ سمجھتے نہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دوسرا معجزہ قرآن پاک کا ہے، یہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دائمی معجزہ عطا فرمایا ہے، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ موجود رہے گا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، جو اس پر چلے گا، اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے گا. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا.
انسان کی ایک کمزوری کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بعض دفعہ اپنے اور اپنی اولاد اپنے مال کے خلاف بھی بد دعائیں کرنے لگ پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کم قبول کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح قبول کریں جیسا خیر کی دعائیں قبول کرتے تو یہ ختم ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا، یہ عقلی دلیل ہے۔ رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلیل بنایا، ایک چیز کو لاتے ہیں دوسری چلی جاتی ہے، ساری رات رہی ہے اب وہ جا رہی ہے اور اس کے ساتھ دن آ گیا، لیکن دن بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ بھی اپنا وقت پورا کر کے چلا جائے گا، پھر رات آ جائے گی، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، انسان جو کام کرتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، وہ سب لکھے جاتے ہیں، نیکی ہے یا برائی ہے، سب اس کا ایک دفتر بنا ہوا ہے، رجسٹر بنا ہوا ہے، اس میں فرشتے لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی زندگی کا سارا کچا چٹھا سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ اور خود حساب کر، جنت کی جانے کا قابل ہے یہ جہنم میں۔ من اہتدی فانما یہتدی، جو آدمی ہدایت حاصل کرے تو فائدہ اپنا کرتا ہے، اگر گمراہی پر چلتا ہے تو نقصان اپنا کرتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ جب ہم کسی بستی پر ان کی بد کرداری کی وجہ سے عذاب بھیجنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو امیر دولت مند لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے فساد اور فسق شروع کرتے ہیں، پچھلے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، ذرا تاریخ ماضی پر ذرا نظر ڈالو، کتنی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بد کرداری اور بد عقیدے کی وجہ سے تباہ و برباد کیا، ان میں سے سر فہرست قوم نوح ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ، انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض دفعہ صرف دنیا ہی چاہتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کو چاہتے ہیں، بے شک دونوں کو چاہیں لیکن صرف جو دنیا کو چاہتے ہیں وہ نقصان میں پڑتے ہیں۔ فرمایا جو دنیا چاہتا ہے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے دے دیتے ہیں اور پھر وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی وہی کرتا ہے جو اسے بتائے گی اور کلمہ بھی پڑھ کے ایماندار بھی ہیں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی اور اس کو جنت میں داخلہ ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ مدد سب کی ہم کرتے ہیں، نیکی کرنے والے کو بھی طاقت ہم دیتے ہیں اور برائی کرنے والے کو بھی طاقت ہم دیتے ہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، کوئی معبود بننے کے قابل نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، جہنم سے بچانے والے 3 امور ان کا ذکر ان 2 رکوع میں آتا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت شرک ہے اور حرام ہے، اور احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ تمہارے والدین زندہ ہوں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں، وہ دماغ ان کا نہیں رہا، عقل و سمجھ نہیں رہی، تو ان کو تم بڑے پیار سے بولو، ان کی خدمت کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ بڑی نرم سی بات کرو اور ان کے سامنے اپنے جوانی کے بازو جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے شفقت کے ساتھ ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ کچھ غلطی تم سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں، جو جان بوجھ کر والدین کو ستاتا ہے اس کی وہ سزا ضرور پائے گا۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ،
مسکینوں، یتیموں، رشتہ داروں، مسافروں کے حقوق ان کو دے دیا کرو، اور خرچ میں اعتدال رکھو۔ فضول خرچی شیطان کا کام ہے، فضول خرچی نہیں کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ باندھ کر بھی نہ رکھو، اور نہ اتنا کھول دو کہ باقی پیچھے کچھ بچے ہی نہ۔ نبی علیہ السلام سے ایک بچہ آیا، امی کہتی ہیں قمیص دے دیں، فرمایا میرے پاس اس وقت تو قمیص نہیں ہے جو عورت کے لیے دے دی جائے۔ پھر وہ واپس گیا تو پھر اس نے بھیجا کہ نبی علیہ السلام کو کہو جو کرتا اپنے پیر میں رکھا ہے وہی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا اتار کے دے دیا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، باہر بھی نہیں آ رہے، کرتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیج دی کہ یہ بھی اپنے ہاتھ باندھ کے بھی نہیں رکھنے، لیکن اتنا بھی نہ کھول دو کہ بالکل تم پھر شرم سے بیٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم بھی نکل جائے، ایسا نہیں کرنا ہوتا، بس اعتدال کے ساتھ خرچے کرو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب بھی تنگی کرتا ہے رزق میں اور کشادگی کرتا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت مارو، زنا مت کرو، کسی کو ناجائز قتل نہ کرو، مال یتیم کے قریب بھی نہ غلط نظریے سے نہ جاؤ، عہد پورا کرو، بدعہدی سے بارے میں پوچھا جائے گا، پورا تول کر کے دو، پورا ناپ کر کے دو، کم ہی نہ کرو۔ یہ تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہارے دل، یہ اللہ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے، سمجھ کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ان کے متعلق قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زمین میں اکڑ کے مت چلا کرو، زمین کا تو کوئی نقصان نہیں، تم اپنا نقصان کرو گے۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، جو شرک کرتا ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا دھکے دے کر۔ افاسفاکم، یہ بھی ایک شرکی قسم ہے کہ اللہ کے ذمے بچیاں یا بچے لگا دو کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارى و مشرکین کہتے تھے۔ قل لو کان معه آلیۃ کما یقولون، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تو وہ سارے عرش والے کی طرف لڑائی کے لیے سامنے آتے، لیکن آج تک تو کوئی نہیں آیا۔ زمین آسمان، ساتوں زمین اور سات آسمان، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان درمیان میں آ جاتا ہے تو کوئی رکاوٹیں ڈالتا ہے، لہٰذا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، ہم شیطان کے وساوس سے آپ کو بچا دیں گے۔ آپ جب قرآن سناتے ہیں اس میں اللہ کی توحید بیان کرے تو لوگ بھاگتے ہیں کہ یار اس کو توحید کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے بس، اور اگر غیر اللہ کی تعریف کریں تو پھر سر دھنتے پھرتے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا ولا یستطیعون سبیلا، میں قیامت کے منکر کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ماننے کے قابل نہیں۔ فرمایا قولوا کونوا قل کونوا حجارة او حدیدا او خلقا مما یکبر، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دل میں بڑی سخت ہے، یہ ایمان بدل نہیں سکتی، پھر بھی ہم تمہیں دوبارہ انسانی شکل میں لائیں گے۔ وہ سر ہلا کر کہتے ہیں یہ کب ہوگا؟ فرمایا تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور بھاگتے ہوئے تم چلے آؤ گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ، فرمایا میرے بندے سے کہو یہ لوگ بڑی اچھی بات کیا کریں، شیطان درمیان میں آ کر لڑوائیاں کروا دیتا ہے، پیار سے بات کرو تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، چاہے تمہارے اوپر رحم کرے تو تمہیں سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ مجرم کو سزا دیتے ہیں، اور رحم اسی پر کرتے ہیں جو اللہ کی ماننے والا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جن کو تم پکارتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے کام بنا دیتے ہیں، وہ تو تمہاری تکلیف کو نہیں ہٹا سکتے، بلکہ وہ خود اپنا اللہ کے ہاں کوئی وسیلہ چاہتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتنا ثمودا ما. تیسرا معجزہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر قوم کے مطالبے کے مطابق ان کو اونٹنی دے دی گئی، اونٹنی پتھر سے نکال کر ان کے سامنے کر دی گئی، اس کے باوجود ان ظالموں نے نہیں مانا تو آخرکار جہنم کا ایندھن بنے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے تمہیں عزت دی ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا لیکن سب سے اعلیٰ و افضل مخلوق سے کہہ دیا کہ اس کو سجدہ تعظیمی کرو۔ ہم نے تو آپ کی اتنی عزت کرائی، مخدوم الملائکہ بنوایا، لیکن شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو ہم اس کو راندہ درگاہ کر دیا، آج تم اسی کے پیچھے چلتے ہو۔ اس نے تو قسم اٹھا کر کے کہا اگر مجھے مہلت مل گئی تو میں تو اس کی آدم کی اولاد کا گلا دبا کر ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ قال فمن تبعك فإن جہنم جزاؤکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تیرے پیچھے آئے گا میں تیرے ساتھ اس کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ ان کو تو جتنا بھگا سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ، گانے اور ٹی وی اور جنابی سیار لگا کر بھی، اور تو اپنے گھوڑے اور پیدل شاہ سوار اور پیدل دوڑا کر اور ان کے ساتھ مالوں میں شریک ہو کر، ان کی اولاد میں شریک ہو کر، زنا کروا کر، بدکاری کرا کر، جس طرح بھی تو اب گمراہ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن جو تیرے ساتھ ہوگا تیرے ساتھ جہنم میں بھی جائے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، وہ تیری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ربکم الذی یسجی، رب تو وہ ہیں جو سمندروں کے اندر تمہاری کشتیاں اور باہری بیڑے چلاتا ہے اور تم اس کے سے اپنے کاروبار اور اپنے کاموں اور حج و عمرے کے لیے دور دراز تک چلے جاتے ہو۔ اگر تمہیں کوئی سمندر میں تکلیف پہنچے تو صرف اللہ ہی کو بلاتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں پار کر دیتے ہیں تو تم کسی اور کا نام لگا دیتے ہو۔ افامنتم ان یخسف بکم، تم نے کیا شمار کر رکھا ہے کہ آپ سمندر میں تباہ ہو سکتے تھے، خشکی میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دبا دیں۔ قارون کو دیکھا نہیں کہ اس کو خشکی میں دبا دیا گیا تھا، آج تک وہ دبتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر کا سفر پھر کرنے کے لیے واپس جنگل دریا میں لائیں، پھر پتھر اڑانے والی ہوا چلا دیں جو تمہارے اوپر پانی کو اٹھا کر تمہاری کشتی کو غرق کر دے، تو پھر کیا کرو گے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور سمندروں اور دریاؤں اور خشکیوں میں وہ چلتے پھرتے ہیں، ان کے لیے سواریاں ہم نے پیدا کی ہیں، چلنے کے لیے ٹانگیں ہم نے دی ہیں، سواری چلنے کے لیے ہم نے دی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک دن آنے والا ہر انسان کو ان کے پیشوا کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا اور ان کے اعمال نامے ان کو دے دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا پڑھو، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کی توحید سے اندھا رہا وہ قیامت کے دن جنت میں جانے سے بھی اسے کوئی راہ نہیں سجائی دے گی۔ اور تیسرا چوتھا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے، یہودی نصارہ اور مشرکین کے تمام لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی اور پھسلانے کی بری کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سب کوششیں رائے گاں کر دی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز پڑھا کرو، 5 نمازوں کا اس کے اندر تک تذکرہ ہے۔ قرآن فجر کی نماز میں بڑا مزہ آتا ہے، اس میں پڑھا کرو، اور رات کے وقت اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اونچے مقام میں پہنچائے گا۔ دعا میں کہو ادخلنی، اے ہمارے پروردگار ہمیں سچائی کی جگہ داخل کر، جو جنت ہے، اور جہاں سے تو نکالے اچھی جگہ پر بھیج، ہجرت میں بھی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کو ہم نے اتارا، اس کے اندر شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، کہتا ہے میرا یہ کمال ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔
فرمایا کل یعمل علی شاکلتی، اپنی حالت پر سارے عمل کرتے رہو، تمہارا رب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے، آپ انہیں کہہ دیں بس اس کی تحقیق مت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، بس یہی بات تم سمجھ لو، بہت سی اور بھی چیزیں تم نہیں جانتے، اگر روح کی حقیقت نہیں جانی تو کوئی بات نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں بتا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو جو دیا ہوا علم ہے وہ بھی لے لے، لیکن ایسا کریں گے نہیں، الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن ولا یاتوا بمثل هذا القرآن، ان جنوں اور انسانوں کو کہہ دو تم سارے مل کر اس قرآن جیسا یا اس کی جیسی کوئی ایک 10 چھوٹے صورتیں بھی لاؤ، کوئی نہیں لا سکو گے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرو۔ ہم نے قرآن پاک میں دلائل پھیر پھیر کے بیان کیے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھ آتی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں پاتا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ، ڈھونڈے سوال مشرکین کے، ان کا جواب اور پہلے وہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ آپ اس زمین میں چشمے نکال لیں اور یہاں باغات لگا دیں اور جو کھجور و انگور کے مشترکہ ہوں، سردیوں اور گرمیوں کے باغ ایک جگہ جمع کر دیں، یا آپ آسمان کی طرف چلے جائیں وہاں سے کوئی عذاب کا ٹکڑا لے آئیں، یا اللہ کو ہمارے سامنے کر دیں، یا فرشتوں کو لائیں وہ ہمارے ساتھ بات کریں، یا آپ کا کوئی سنہری گھر ہونا چاہیے، آپ اگر آسمان پر چڑھ بھی گئے تو ہم آپ کے چڑھنے کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں سے خط لکھوا کر آئیں اور ہم اس کو پڑھیں اور پھر ہم کہیں گے کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ فرمایا یہ ان کے غلط مطالبے ہیں، ان کو کہہ دو سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، یہ کام تو سارے اللہ کے ہیں وہ کر سکتا ہے، میں تو انسان رسول ہوں، میرے یہ کام نہیں ہے، میں تو تمہیں اللہ کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں نہ کہ تمہارے یہ مطالبے پورے کرتا ہوں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کو ہدایت سے اور کوئی چیز نہیں روکتی، یہی چیز روکتی ہے کہ یہ انسان ہو کر کیسے ہمارا رہنما بن گیا۔ فرمایا کیوں نہ انسان ہوتا، تم جو سارے دنیا میں انسان بس رہے ہو، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین پر بھی اسی طرح فرشتے بستے ہوتے جس طرح انسان بس رہے ہیں تو پھر ہم نبی بھی کوئی فرشتہ بھیجتے۔ قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، منکرین قیامت کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ فرمایا تم میں جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہارے جیسے لوگوں کو پہلے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت پر موت آئے گی، پھر مقرر وقت ہے، اس کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، انسان کی ایک کمزوری بیان فرمائی، اگر تم دنیا کی اور رحمت کے مالک بن جاؤ دنیا میں، اس وقت تم مال کو جمع کر کے اپنے پاس بیٹھ جاؤ گے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو دن رات سخاوت کر رہا ہے، انسان جو ہے وہ قطورہ ہے، تنگی پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 معجزے عطا فرمائے۔ فرعون نے کہا میرا خیال ہے تم پر جادو کیا گیا ہے موسیٰ، ترکی بترکی جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، فرمایا یہ سارے معجزات زمین آسمان کے اندر یہ میرے معجزات ہیں، میرا خیال ہے فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ ان بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے پھسلا دیا جائے، لیکن وہ تو نہ پھسلا سکا، ہم نے فرعون اور ان کے ساتھیوں کو دریا کے اندر غرق کر دیا اور بنی اسرائیل سے کہا مزے سے تم مصر میں رہو یا جس شہر میں رہو تمہاری مرضی تمہارا، جو لیکن اللہ تعالیٰ ایک وعدہ آنے والا ہے، اس وقت ہم تمہیں بھی جمع کر کے یہاں لائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور
وہ حق کے ساتھ اترا ہے اور حق کے ساتھ اس وقت موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ آپ کا کام تو خوشخبریاں سنانا ہے اور لوگ نافرمانوں کو ڈرانا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ آسانی کے ساتھ یاد بھی کر سکو اور عمل بھی کر سکو۔ تم مانو یا نہ مانو، کچھ اہل کتاب اہل علم ایسے بھی ہیں جو قرآن کو سن کر ٹھوڑیوں کے بر گر جاتے ہیں اور اللہ کی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ارید اللہ ارید الرحمن ایما تدعو، رحمان اللہ اللہ یا رحمان رحمان یا رحیم اللہ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں، جو بھی نام تم لو اور اس کا وظیفہ کرو اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نماز میں نہ اتنی اونچی آواز کرو کہ دوسرے بھی ڈسٹرب ہو جائے، اور نہ اتنی آواز کرو نہ کرو کہ بالکل تمہارے زبان اور ہونٹ بھی نہ ہلیں، بلکہ درمیان کے اندر تھوڑے لفظ جو ہے زبان اور ہونٹوں سے ملا کر ادا کیا کرو، آواز کو ذرا پس رکھا کرو، جس کے درمیان میں کوئی راستہ نکالو۔ سورت کو توحید پر ختم کیا جاتا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ، اللہ کی تعریفیں ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی ملک میں شریک نہیں، اور جس کا کوئی ولی اور دوست نہیں جو اس کو کمزوری سے بچائے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کیونکہ اللہ میں کبھی کمزوری ہوتی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورۃ الکاف شروع ہوتی ہے، اس کے اندر تین سوالوں کے جواب جو اہل کتاب نے مشرکین کو سکھائے تھے۔ ان سے پوچھیں اصحاب کاف کون تھے، ان سے پوچھیں وہ نوجوان کون تھا جو مشرق مغرب پر حکومت کرتا گیا، اور ان سے پوچھیں روح کی حقیقت کیا تھی۔ اگر یہ صحیح جواب دے دیں گے تو اللہ کے نبی ہیں، اگر صحیح جواب نہ دے سکے تو یہ اللہ کے نبی نہیں۔ جب سوال کیے گئے نبی علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 18 یا کتنے دن اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک دی۔ مشرکین ہمارا دندن آتے پھر رہے تھے کہ اس کا جو ہے پول کھل گیا اور اس کے ساتھی روٹ گئے، آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے، آپ کو بڑی دشواری اور پریشانی ہوئی، اور 18 دنوں کے بعد وحی آئی، اور آ کر اللہ پہلے فرمایا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، کوئی کام کل کرنے لگو تو انشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو۔ تو ہم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تھا؟ آئندہ کے لیے اگر بھول بھی جاؤ تو جس وقت یاد ہے انشاءاللہ کہا کرو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے، یہاں دیکھو نا کتاب کو اتارا، یہاں بھی عبد کا لفظ لایا گیا، اپنے بندے کو کتاب اللہ نے فرمت دے دی جس میں نہ کوئی کجی ہے، یہ تو سیدھی سیدھی کتاب ہے اور سیدھے سیدھے مسئلے بتاتی ہے، ایمان والوں کو خوشخبری دیتی ہے۔ ماکثین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وینذر الذین قالوا، ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اس کی اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں اور تکبرانہ اور غلط باتیں ہیں۔ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا، شاید کہ لوگوں کے باتوں سے تنگ ہو کر اپنا گلا دبا دیں گے، ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اتنا مکلف ہم نے آپ کو نہیں بنایا، آپ تم ہمارے پیغام ہمارے بندوں تک پہنچائیں، مانے یا مانے ہم جانے اور وہ جانے۔ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہم نے زمین کی زینت کے لیے پیدا کر رکھی ہیں، اور یہ ساری زمین سمیت ختم ہو جائیں گی، ایک دن یہ چٹیل میدان ہو جائے گا۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یا اللہ کی قدرت کا کوئی زیادہ کوئی اچنبا، اس نے لاکھوں ہزاروں جو ہے اس قسم کے اور واقعات بھی ہیں۔ اصحاب کہف کا انہوں نے پوچھا، جس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ چند نوجوان تھے اور غار میں انہوں نے پناہ لی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر 300 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔
نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کو ذرا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ چند نوجوان ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، وہ ایمان لائے، ہم نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا، ان کے دل کو مضبوط کرا۔ وہ جو بادشاہ دقیانوس اس وقت اپنے آپ کو سیدھا کروا رہا تھا، یہ میدان، یہ دربار میں جا کر وہاں کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہم تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، کسی بندے کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد کنا اذا شططا، اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں بناتے، یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ یہ لوگ جو غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، بتائیں ان کے پاس کیا دلیل ہے، دلیل کہاں سے آئی؟ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب ایک ایک کر کے یہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے چھٹی مل گئی ان کو کہ ابھی سوچ لو ورنہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اتفاق ایسا ہوا، پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے، پھر حالات ایک دوسرے سے معلوم کہ کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو خدا تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے نہیں۔ اچھا، ہم سب کا ایک نظریہ ہے، تو پھر ہم اب ساتھی ہو گئے، ساتھ اکٹھے چلیں گے۔ اب یہ کرو کہ ذرا آرام کر لو، کہف اس غار کے اندر پہاڑ میں تھوڑا سا آرام کرو، پھر اٹھ کے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جا کے سو جاؤ، تو ہم تمہیں ایسا سلائیں گے 300 سے بھی زیادہ سال گزر جائیں گے، اور وہ بادشاہ اور حکومتیں بھی بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ نوجوان وہاں سوئے ہوئے تھے، وَتَرَى الشَّمْسَ، ہم نے سورج کو کبھی کہا اس پر دھوپ کی تیزی نہ لانا، جب تم وہاں سے گزرو سورج سے بھی فرمایا تو کنی کترا کے چلا جانا، اور ان کو کوئی دھوپ سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہے ہم ان کے نقلب ذات الیمین و ذات الشمال، بچے جس طرح چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ماں اس کی کبھی یہ پہلو بدلتی ہے، کبھی وہ بدلتی ہے، کہیں اس بچہ تھک نہ گیا ہو۔ فرمایا میں نے تو تمہارے پہلو بھی بدلے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کوئی خونخوار جانور، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بھی چیز آپ تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکا، اور جو تمہارے ساتھ کتا مل گیا تھا تمہارے دربار پر بیٹھ گیا، وہ بھی تمہاری اس طرح پڑا رہا، اسی طرح اس کو بھی کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ لوگوں کے ڈر کا وہ باعث بن گیا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ہم نے رعب ایسا ڈال دیا کہ جو آدمی وہاں غار کی طرف جھانکتا تو وہ اس پر ایک رعب طاری ہو جاتا اور پیچھے وہ بھاگ جاتا۔ اسی طرح یہ ساری مدتیں گزر گئیں۔ اس کے بعد وَأَسْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں گفتگو کریں کہ کتنی دیر سوئے ہیں یہاں۔ ایک نے کہا ایک دن، دوسرا کہتا ہے آدھا دن، تیسرے بار کہتے ہیں کہ نہیں یار، نہیں سمجھ نہیں آ رہی کتنے سوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، اس کو چھوڑو، یہ پیسے دے کر ایک آدمی کو بھیجو کھانا لے کے آئے، بھوک لگ رہی ہے، اور وہاں سے کسی ایمان والے کی دکان پر جائے اور بڑے لطیف انداز میں جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اگر ان کو پتہ چلے گا تو ہمیں پکڑ کر پھر شرک کی طرف لائیں گے، پھر ہمیں مصیبت بن جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ جب وہاں کھانا لینے کے لیے گیا، وہ تو 300 سال سے پہلے والے روپے نکال کے آیا، پیسے نکال کے آیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، پھر بات آگے کھل گئی، ہوتے ہوتے غار والوں تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گفتگو کرنے نہیں دی، ان پر پھر اب حقیقی موت طاری کر دی۔ یہ ہے اصحاب کہف، یہ تو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، یہ چیزیں نہیں دیتے کسی کو، خود محتاج ہیں۔ وہ سورج کی گرمی بھی اللہ نے ان سے ہٹائی، وہ پاسے بھی اپنے نہیں بدل سکتے، ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی، ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا، کیا خدا بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک لگے اور ڈر ہو یا کیا ہو؟ ایسا نہیں۔ یہ اصحاب کہف نیک لوگ تو تھے، لیکن ان کے اندر خدائی صفات نہیں تھی کہ تم ان کی نظر نیازیں چڑھنا شروع کر دو۔ اس وقت جس وقت یہ دوبارہ اٹھے، اس وقت مومنوں کی حکومت، موحدین کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور مشرک کافر مر گئے، لیکن ہوتے تو ہے ہمیشہ زندگی میں۔ پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کی یادگار ہیں تو یہاں کوئی یادگار بنانی چاہیے۔
کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ غالب آئے جو کہتے ہیں یہاں مسجد بنا دو، لوگ نمازیں پڑھیں گے اور عبادت کریں گے تو ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ کتنے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں 3 تھے اور چوتھا کتا کو 4 5 تھے اور چھٹا کتا بس یہ غیب کے پتھر چلاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل گنتی ہم جانتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ نہیں پتہ، کچھ تھوڑے لوگ کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان میں سے میں بھی ہوں، مجھے پتہ چل گیا، کیونکہ پہلے 3 4 6 تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ غیب کے پتھر پھینکتے ہیں، اور جو 7 اور 8 کا لفظ فرمایا اس کے بعد نہیں فرمایا کہ یہ اندھا، تو معلوم ہوتا ہے یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، پہلے میں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئندہ کسی کام میں آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل کرنے والا ہوں، جب تک انشاءاللہ نہ کہہ دیں۔ اگر انشاءاللہ بھول گئے تو بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، ہم بتاتے ہیں کتنی دیر یہاں سوئے رہے تھے، جو سوئے رہے ان کو نہیں پتا، جو وہاں رہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے سوئے ہیں۔ تو اس واسطے یہ لوگ جو کہتے ہیں قبروں والے دیکھتے سنتے سارا کچھ کرتے ہیں، وہ یہ تو زمین کے اوپر ہیں اور ابھی زندہ ہیں، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ 300 سال گزر گئے، نہ بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، نہ کوئی تکلیف۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا 300 سے بھی بڑھ گئے، اگر شمسی دن شمار کرے تو 300 سال بنتے ہیں، اور اگر قمری جو ہے اس کی گنتی کریں تو پھر 300 سے 9 سال اور بڑھ جاتے ہیں، 309 سال بنتے ہیں۔ کتنا عباد رہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے آپ ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جو ایمان لائے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر فخر محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی نظریں ان دولت مندوں کی طرف نہ جائیں کہ وہ ایمان لائیں گے کسی طرح، وہ بے شک ایمان لائیں تو وہ بھی آپ کے پروانے بن جائیں گے، اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی آپ بھی پرواہ نہ کریں۔ جو ایمان لا چکے ہیں آپ ان کا خیال رکھیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لا کے جنت میں جائے، جو چاہے کفر کر کے جہنم میں جائے، اس کی مرضی۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو نہیں ایمان لائے گا اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اس کو پانی پینے کے لیے تلچھٹ ملے گی جو سامنے چہرے کے آ کر بھی چہرے کو جھلسا دے گی۔ اور جو جنت میں جائیں گے ان کو سونے کے زیورات اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اور شاہی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور دنیا کے پجاریوں دیکھو دنیا کے واقعات بھی ذرا سن لو۔ 2 ساتھی تھے، ان کا ایک قریب جراب جو ہے برابر مال تھا، انہوں نے تقسیم کر لیا۔ ایک نے جو ہے وہ باغ بنائے، شادی کی، بچے پیدا کیے، اور جناب خدام اور خشم وہ بڑی شاہی ہو گئی اس کی۔ جتنا یہ دنیا پہ پیسہ لگاتا تھا اتنا دوسرا موحد تھا، وہ اللہ کے لیے کہتا چلو یہ میرا باغ جنت میں، اور یہ میری بیوی جنت میں ہوگی، میرے بچے بھی جنت میں ہوں گے۔ وہ بس سارا مال اللہ کے نام پر خرچ کرتا رہا اور یہ دنیا بناتا رہا، اور یہ ایمان اس کا ختم اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دفعہ وہ دونوں مل گئے اور آپس میں آ گیا وہ غریب آدمی یعنی موحد آدمی اس کے پاس، اپنی کسی ضرورت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا آؤ باغ دکھاتا ہوں۔ باغ دکھایا تو ساتھ ساتھ فخر کے انداز میں کہتا جاتا ہے دیکھو یہ میں نے کر دیا، یہ میں نے کر دیا، قیامت قائم کوئی نہیں ہونی، اگر ہوئی بھی تو جہاں مجھے اللہ نے یہاں باغ دیا ہے وہاں بھی مجھے باغ ملیں گے۔
قال له صاحب وهو يحاوره وكفرت بالذي، وہ موحد ساتھی اس کا کہتا ہے ظالمہ تو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی جو کے ساتھ کفر کرتا ہے، توحید سے تو بھاگ گیا ہے، اور تو نطفہ تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا اور تجھے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی، جب تو باغ میں داخل ہوا تو تجھے کہنا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن تو نے یہ بھی نہیں کہا تو بے شک مجھے دیکھتا ہے میرا مال کم ہے اور میرے اولاد وغیرہ نہیں ہے، اس واسطے کہ میں نے یہاں بنائی نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے سارا کچھ کر دیا، لیکن مجھے امید ہے یہ تیرے باغ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور یہ چٹیل میدان ہو جائیں گے، یا ان کا پانی بھی نیچے سے خشک ہو جائے گا اور یہ درخت سوکھ کے خشک کھڑے ہوئے ہوں گے اور تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھ سے اچھے باغ دے دے گا۔ یہ اس کو سمجھایا، اور وہ دن بھی آئے وحید بثمری فاصبح یکلم کفیہ، اس کا باغ تباہ و برباد کر دیا گیا، افسوس کے ہاتھ مار رہا ہے کہ میں نے تو اس پر بہت خرچ کر رکھا تھا، وہ بھی گیا اور آگے آمدنی کی بھی کوئی امید نہیں اور میرے باغ برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم بھی مال و دولت رکھتے ہو، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس نہیں رہے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا لے لے گا یہ باغ والا، نہ تو اس کے حشم ختم کام آ سکے اور نہ ہی یہ خود بدلہ لے سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اللہ کی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ، دوسری مثال دنیا کی زندگی کی لے لو، خشک زمین پر جب اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں وہاں سے نباتات اگتی ہے، درخت اگتے ہیں، پھل پھول ہو جاتے ہیں، زمین تازہ بتازہ ہو جاتی ہے، پھر ایک دن وہ آتا ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، اسے کاٹ دیا جاتا ہے، اگر کوئی نہ کاٹے تو پھر یہ خشک ہو کر خود اڑ جاتے ہیں، زمین چٹیل ہو جاتی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی دن کی زندگی ہے، زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے اعمال اللہ کے ہاں وہ بہتر ہیں، وہ لو اور تمہیں یہ کام آئیں گے، یہ مال و دولت تو دنیا کے یہاں رہ جائیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ، ہم پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا لیں گے اور زمین کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، یہ چٹیل میدان ہو جائے گا، اور ہم تمہیں بھی قبروں سے نکال کر میدان معاشر میں لائیں گے اور تم سب باندھ کے ہمارے سامنے کھڑے ہوگے، ہم کہیں گے یہ جن کا تمہیں گھمنڈ تھا آج تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آتے، جو مال و دولت تم نے جمع کیا تھا آج تمہارے کام کیوں نہیں آتا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اعمال نامہ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، مجرمین ڈر رہے ہوں گے، کہیں گے کاش اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، دنیا کے اندر ہم جو کچھ کر کے آئے تھے وہ سارا کا سارا۔ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کوئی اپنی طرف سے لکھا ہوا ہو، جو کچھ کیا گیا وہی لکھا گیا، اب اس کو بھگتنا بھی ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ناشکر انسان ہم نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، تمہارے باپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور شیطان کو لعنتی بنایا جنہوں نے تمہارا سجدہ نہیں کیا، اور آئے تو اپنے دشمن کے پیچھے اس کی قیادت کے اندر میری نافرمانی میں لگے ہو، کتنا تم برا بدلہ دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اپنے شریکوں کو بلا لو، وہ بلائیں گے، وہ جواب بھی نہیں دیں گے، ان سب کو ملا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، آپ نے قرآن پاک میں پھیر پھیر کے بدل کے دلائل دیے اور توحید کو مسئلہ سمجھایا، لیکن انسان ہے جھگڑا لو، کوئی نہ کوئی جھگڑا نکل کے لے آتا ہے۔ لوگوں کو ایماندار بننے سے کوئی چیز نہیں روکتی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی وہ استغفار اپنے رب کا نہیں کرتے، مگر یہ چیز کہ وہ پہلے لوگوں کی حالات اور ان کے واقعات سے عبرت نہیں پکڑتے۔ پیغمبروں کا کام بشارت دینا اور ڈرانا ہے، لیکن لوگ جو ہیں باطل کا سہارا لے کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہماری آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ
रब्बी, उससे बड़ा जालिम कौन है जिसको अल्लाह ताला की आयतें याद दिला जाई और वो मुंह फेर ले और वो सारा कुछ जो करके आया था उसके मुंह भूल जाए। और रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, तेरा रब बख्शने वाला है, बड़ी रहमत वाला है। आओ जितने भी गुनाहगार हो अगर तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देंगे, अगर नहीं तौबा करोगे तो फिर जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार की गई है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन। दूसरे सवाल का जवाब कि मूसा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब थे और मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास तालीम हासिल करते रहे। उसका ज़रा वाक़या भी सुन लो। मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा तकरीर कर रहे थे और किसी ने पूछा आपसे भी कोई बड़ा इल्म वाला है? आपने फरमाया दुनिया में मेरे से बड़ा इल्म वाला कोई नहीं, क्योंकि नबी के पास सबसे ज़्यादा बड़ा इल्म होता है, लेकिन नबी की शान के मुताबिक एक जवाब नहीं था। इनको कहना चाहिए था कि अल्लाह मुझसे भी बड़ा इल्म रखता है। अल्लाह ताला ने वही भेजी, मूसा आप कहते हैं मैं बड़ा आलिम हूँ, दुनिया में भी ऐसे आदमी हैं जिनके जो तुझसे भी ज्यादा इल्म रखते हैं। और मैं अच्छा मुझे फिर वो आदमी बुला दो ताकि मैं उससे मिलूं जो जिसके पास इल्म है। फरमाया ऐसे नहीं, तालिब इल्म के लिए तो मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं, घर छोड़ना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, ऐसे तो नहीं होता। आप फला जगह चले जाएं, आप मछली भून के अपने साथ रख लें और जिस वक्त दरिया के किनारे चलते रहें, जब वो मछली जिंदा होकर दरिया में चली जाएगी वहाँ रास्ता बन जाएगा, उस रास्ते पर तुम भी चले जाना, आगे एक आदमी तुम्हें मिल जाएगा, वो ज्यादा इल्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक नौजवान को साथ लिया और मछली भून कर चल पड़े दरिया में और फरमान लगे बस हत्ता मैं चलता रहूंगा यहाँ तक कि मैं दरिया के उस जोड़ में पहुंच जाऊं जहाँ वो बंदा रहता है। और चलते रहे और एक जगह कहते हैं जरा सो लेते हैं, थक गए हैं, वहीं ये सोया हुआ है, वो लड़का जाग रहा है, वो देख रहा है मछली जिंदा होकर वो उसने छिलांग लगाई, उस समंदर में जा पड़ी और वहां से रास्ता भी बन गया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे, ये चीज़ उनको भूल गई उस नौजवान को, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ चलें, आगे चल पड़े। चलते चलते जब भूख लगी, कहने लगे भूख लगी है कुछ खाना लाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया मछली से खाते भी रहना, वो रास्ता भी बताएगी। वो या मूसा हम तो भूल गए हो, जहाँ हमने पड़ाव डाला था वहाँ तो मछली जिंदा होके चली गई थी। वो अल्लाह के बंदे हमारा तो मकसद ही वही था, आगे हम निकल आए, फिर वापस चलो। वही उन अपने निशाने कदम पर वापस लौटे ताकि वहां पहुंचे। फिर वहां वाकई उसी तरह का बना हुआ था रास्ता समंदर के अंदर, जैसा भी अल्लाह ताला ने बनाया था। वो उनको पता चल गया यही रास्ता है, उसके ऊपर वो चल पड़े, समंदर के अंदर रास्ता बन गया। तो उसके ऊपर चलते चलते आगे एक बंदे को पा लिया, वहां पहुंचे, उससे गुफ्तगू हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अगर आपके साथ रहकर आपकी इत्तिबा करूं, आप मुझे उस इल्म से सिखा देंगे जो अल्लाह ने आपको दिया है। अब हज़रत खिज़र ने फरमाया नहीं, आप तो हमारे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। कैसे सब्र करेंगे जब आपको उस चीज़ का इल्म नहीं होगा, आपकी शरीयत की बातें खिलाफ होंगी, तो फिर सब्र कैसे करेंगे। फरमाया मैं आया तो इल्म सीखने के लिए हूँ, हाँ तो मैं सब्र करूँगा इंशाअल्लाह, सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरन वला असीलक अमरा, मैं सब्र करूँगा और तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। फरमाया अगर तुमने सब्र करना है तो फिर मैं बात बताऊँगा, लेकिन रात उससे पहले मुझसे सवाल न करना जब तक कि मैं खुद उसकी हकीकत न बता दूँ। यहाँ तक बात ख़त्म हो, आगे तालीम शुरू होती है। दोनों मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम चल पड़े जो कल बयान हो।